اسٹوڈینٹس، آج جو ہے وہ تھرسڈے ہے اور آج جو ہے وہ آپ لوگوں کا اسلامیات کا پیریڈ ہے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا فائنل ٹرم میں اسلامیات کا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اب جو ہے ہم وہ اپنے سیکنڈ چیپٹر کی طرف آئے ہیں، جو کہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے ارکان اسلام. ارکان اسلام ویسے تو ہم جو ہے بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، کیونکہ چھوٹی کلاسز میں جب پری پرائمری میں تھے تب جو ہے ہم اس کو اورل میں پڑھتے تھے کہ ارکان اسلام کتنے ہوتے ہیں. ارکان اسلام 5 ہوتے ہیں. ارکان اسلام کون کون سے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ تھا کہ توحید، روزہ، نماز، حج جو ہے یہ زکوٰۃ، یہ سب جو ہے ہمارے ارکان اسلام کے. اور پھر ہم فرسٹ میں تو ہم نے ہر ارکان کو الگ الگ پڑھا. روزے کے بارے میں الگ پڑھا، زکوٰۃ کے بارے میں الگ پڑھا، حج کے بارے میں الگ پڑھا. اسی طریقے سے اب جو کلاس 4 میں آپ کا ہے چیپٹر وہ ارکان اسلام، یعنی سارے ارکان کو ایک ساتھ ہم پڑھیں گے. تو اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 2626 اوپن کر لیں. تو اس میں ہم جو ہے آج ریڈنگ کریں گے اور میں آپ کو ارکان اسلام کے بارے میں بتاؤں گی. پیج نمبر 26 میں ہمارا چیپٹر ہے ارکان اسلام. دیکھیے فرسٹ لکھا ہوا ہے اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے. فرسٹ ہے ہمارا توحید. ہمارا دین ایک عمارت ہے جس کے 5 ستون ہیں. سب سے پہلا ستون اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دینا ہے. یعنی توحید اور رسالت کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کی گواہی دینا اور اقرار کرنا ہے. یعنی توحید ہے، ہم مسلمان ہیں. اگر ہم توحید پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس چیز پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دنیا کو نہیں چلا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا. تو پھر جو ہے ہم اسلام سے جو ہے ہم جو ہے ان سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں کہلاتے. مسلمان ہونے کے لیے سب سے جو ہے ہمیں دل سے اس بات کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اور ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، تب جا کے ہم مسلمان ہوتے ہیں. سیکنڈ ہے ہمارا پھر ہے اسلام کے باقی 4 ارکان مندرجہ ذیل ہیں. اب جو ہے 4 ارکان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا سیکنڈ سے ہمارا وہ نماز ہے. اسلام کا دوسرا بنیادی اور اہم ستون نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز قطع نہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. پیارے بچوں، ہمیں نماز کو کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور چاہیے کہ 5 نمازیں مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں. اچھا دیکھیں بیٹا، دوسرا بنیادی ستون جو ہے وہ نماز ہے. اور جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیں جب ان کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو بار بار ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور نماز جو ہے وہ ہمیں 7 سال کی عمر پہ ہی جو ہے وہ ہم پر واجب ہو جاتی ہے. ہم نے چاہے ہم بیمار ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ہم پہ جو ہے نماز پڑھنا فرض ہے. ہمیں نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جو ہے نماز پڑھیں. جو مرد ہیں، جو بچے ہیں، وہ جو ہے نماز جو ہے مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، جو کہ 5 وقت کی جب اذان ہوتی ہے اپنے اپنے ٹائم پر تو جماعت کی ٹائمنگ بتائی جاتی ہے. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جو مرد حضرات ہیں وہ نماز جو ہے مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، جبکہ جو لیڈیز ہوتی ہیں، جو خواتین ہیں، وہ جو ہے اپنے گھر میں ہی نماز جو ہے پڑھتی ہیں. پھر ہے روزہ. اسلام کا تیسرا بنیادی ستون روزہ ہے. روزے کو اسلام میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر سال میں 1 ماہ کے روزے فرض کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی دیکھیں تیسرا بنیادی ستون جو ہے وہ روزہ ہے. اور روزہ جو ہے اسلام میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے روزے کو. اور جو ہے ہم جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی عقل اور شعور رکھتے ہیں، ہم سب پہ روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے روزہ رکھنا چاہیے. روزہ جب پورے رمضان المبارک جو ہے پورے سال میں ایک ہی بار آتا ہے، 30 دن کا ہوتا ہے، اور کبھی 29 دن کا وہ آتا ہے، اور اس پر جو ہم پہ روزے فرض کیے جاتے ہیں. دیکھا جائے تو پورے سال میں رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ رونق ہوتی ہے. بہت زیادہ جو ہے لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں. اس مہینے کی ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ ترجمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی ہم سے پہلے آنے والی جو قومیں تھیں ان پر بھی جو ہے روزے فرض تھے، اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم جو ہے پرہیزگار بنے. ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا ہے اور ہم پرہیزگاری کر سکیں. باقاعدہ نیت ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں.
عربی زبان میں روزہ کو صوم کہتے ہیں جس کی جمع صیام ہے، اس لیے اس ماہ کو صیام بھی کہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جھوٹ، فریب، غیبت اور چغلی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کی لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ اور دیکھیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مغرب تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں کرتے اور جو ہے جھوٹ نہیں کہتے، جتنا زیادہ سے اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ ایسا ہے جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تب اگر ہم کچھ جھوٹ بولنا بھی چاہ رہے ہوتے تو ہم نہیں بول پاتے، ہمیں لگتا ہے ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے، ہمارے دل میں ایک ہوتا ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ روزے وغیرہ رکھتے ہیں، تو جھوٹ وغیرہ ان سب سے جو ہے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو ارکان اسلام بتائے گئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کہ ہمارے 5 ارکان ہیں۔ اب جو ہے ہم نے پڑھا ہے توحید کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں۔ اب ہمارا جو رہ گیا ہے وہ زکوٰۃ اور حج، جو کہ ہم جو ہے اپنی نیکسٹ کلاس میں ریڈ کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، جو 3 ٹاپک آپ کو پڑھائے گئے ہیں آپ نے اس کی جو ہے گھر میں ریڈنگ کرنی ہے بہت اچھے سے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ توحید، نماز، روزے میں کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا، اور کچھ انفارمیشن اس کی خود سے بھی کلیکٹ کر لیے تاکہ ان کے بارے میں آپ کو اور نالج ہو سکے۔ جو باقی کے ہمارے 2 ٹاپک ہیں زکوٰۃ اور حج، انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں ریڈ کریں گے۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ ہماری یہیں پر وائنڈ اپ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے اپنی کاپی میں سبق نمبر 2 ارکان اسلام کا ٹائٹل بنانا ہے، اور جو اس کا کام آپ کو سینڈ کیا جائے گا وہ آپ نے کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔